اب ذرا یہاں سمجھیے کہ عام طور سے جو گناہ ہوتا ہے نا، وہ انسان اپنے ہاتھ پاؤں سے، اپنے اعضاء و جوارح سے کوئی کام کرے تو وہ گناہ ہوتا ہے۔ چوری کی ہاتھ سے کی، بد نظری کی نگاہ سے کی، اللہ بچائے کسی کے ساتھ لڑائی کی تو ہاتھ پاؤں سے کی، یہ سارے کام انسان کے ظاہری اعضاء سے ہوتے ہیں۔ دل میں جو خیالات آ رہے ہیں، گناہ اس میں محض غیر اختیاری طور پر اگر کوئی خیال آ جائے، کیسا ہی برے سے برا خیال ہو، اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرتے۔ لیکن وہ خیال جو دل میں بسا لیا کہ یہ آدمی ریاکار ہے، یہ آدمی سازشی ہے، یہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے، یہ دماغ میں جو پکا لیا خیال، اس صرف خیال پکانے پر گناہ ہوگا۔ ابھی اس خیال کی بنیاد پر کوئی کام نہیں کیا، کسی سے کہا نہیں کہ یہ آدمی جو ہے سازشی ہے، کسی سے کہا نہیں کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ غلط نیت سے کر رہا ہے، کہا نہیں، صرف دل میں گمان پکا لیا، یعنی دل میں یقین پیدا کر لیا کہ فلاں آدمی یقیناً غلط ہے اور جو کام کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے اور اس کی نیت خراب ہے، تو صرف یہ ذہن میں پکا لینا یہ بھی گناہ ہے۔ ان بعض الظن اثم، تو اس طرح روکا ہے اللہ جل جلالہ نے دوسروں کے خلاف بدگمانی سے۔ احتیاط بے شک اپنی جگہ، احتیاطی کارروائیاں آدمی کرے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار فرمائی ہے۔ لیکن احتیاطی تدابیر کی وجہ سے کسی کو یقیناً اس کو برا کرنے والا کا سمجھنا، یہ ہے جس کی منامات کی ہے۔ آگے فرمایا بلا تجسسوا، دوسرا حکم، تم ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگا کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی میں نہ لگا کرو۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ جب بدگمانی پیدا ہوتی ہے نا انسان کے دل میں، تو انسان کا جو نفس ہے اور شیطان ہے وہ اس کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ بھئی جو بدگمانی پیدا ہوئی ہے تو اس کو کسی واقعے سے ثابت بھی کروں، اور اس واقعے سے ثابت کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ اس کے تجسس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی ٹوہ میں، اس کی دیکھتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے یہ آدمی، اور اس کے جو تنہائی میں جو اوقات ہوتے ہیں ان کو تاڑتا ہے، دیکھتا ہے تنہائی میں کیا کر رہا ہے، اور اگر اس کے کوئی تحریریں ہیں تو وہ تحریریں پڑھتا ہے، تجسس میں لگ جاتا ہے، لوگوں سے معلومات کرتا ہے تاکہ میری اس جو میرے دل میں گمان میں نے پکایا تھا اس کی کچھ دلیل بھی میں حاصل کروں۔ یہ تجسس ہے، اس کو تجسس کہتے ہیں، جاسوسی، اور کسی کی ٹوہ میں لگ جانا، قرآن کہتا ہے یہ بھی ناجائز۔ ارے بھائی تمہیں دوسرے سے کیا غرض، اپنی فکر کرو، تمہاری آخرت میں تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم محبوب ہو یا مبغوض ہو، اپنی فکر کرو۔ دوسرے کی ٹوہ میں لگنا، اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ میں اس کی برائی بیان کروں گا کسی وقت، کسی کے سامنے غیبت کروں گا، تو غیبت کے لیے مواقع تلاش کرنے کے لیے بھی یہ تجسس کیا جاتا ہے، اور اس تجسس کے نتیجے میں اگر اس کی کوئی برائی سامنے آتی ہے تو بس پھر غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ تو تجسس کو منع فرمایا، عام آدمی کو، ہم جیسے عام آدمیوں کے لیے تجسس کیا ہے، منع ہے۔ اس فکر میں لگنا کہ یہ آدمی جا کے تنہائی میں کیا کرتا ہے، اس فکر میں لگنا کہ یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس کا کیسا سلوک ہے،
اس فکر میں لگنا کہ یہ کن کن لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں، اور اگر کسی کے گھر میں گئے تو جا کر وہاں پر چاروں طرف نگاہ دارنا، بھئی کیسا اس کا گھر ہے اور اس کے اندر کیسے سامان ہے، کیسے صوفے لگے ہوئے ہیں، کیسی الماریاں کھڑی ہیں، اور اگر خود نظر آ گیا تو ٹھیک، ورنہ بعض اوقات پوچھ لیتے بھائی تمہاری تنخواہ کتنی ہے، کہاں سے تمہارے پاس پیسے آتے ہیں؟ ارے بھائی تمہیں کیا پڑی ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ اپنی تنخواہ کو دیکھو تمہاری کتنی ہے، اس کے اندر کتنا تم گزارا کر سکتے ہو۔ دوسرے سے پوچھنا کہ تمہاری تنخواہ کتنی ہے، یہ فضول بات ہے اور تجسس میں داخل ہے۔ اب اس کے اوپر اگر فرض کرو اس نے بتا دیا تو نفس جو ہے یہ اربع ستہ کا حساب لگائے گا کہ بھئی تنخواہ تو یہ بتا رہا ہے 30,000 40,000، اور جو اس کا جو گھر ہے اس کے اندر ساز و سامان اتنا نظر آ رہا ہے زیادہ، یہ کہاں سے لاتا ہے؟ یقیناً یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتا ہوگا، کوئی رشوت لیتا ہوگا، کوئی لوگوں کے پیسے دباتا ہوگا۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں تجسس کے نتیجے میں دل میں ایک سلسلہ چل گیا بدگمانیوں کا،